میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیاوی زندگی صرف ایک مرتبہ عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد برزخی زندگی تو ہوگی، آخرت تو ہوگی، لیکن دنیاوی زندگی اگر ایک مرتبہ اللہ واپس لے لے، یعنی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے، تو پھر انسان دوبارہ اس دنیا کے اندر واپس نہیں آ سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ قرآن مقدس میں ہمیں آگاہ فرمایا۔ اللہ کا قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ اللہ نے یہ تمہیں زندگی عبث نہیں دی، اللہ نے یہ زندگی تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں دی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی تمہیں نافرمانی کے لیے نہیں دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے اس امت کو اخیر میں پیدا فرمایا تاکہ دوسری امتوں کی تاریخ تمہارے سامنے ہو۔ پھر قرآن مقدس میں جگہ جگہ ان امتوں کے قصص بھی بیان فرمائے، ان کے قصے بھی بیان فرمائے۔ جگہ جگہ کہیں بنی اسرائیل کا تذکرہ ملتا ہے، کہیں پر قوم نوح کا ذکر ملتا ہے، عاد و ثمود کا تذکرہ ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سے پہلے وہ قومیں اس زمین پر آباد تھی۔ ہم جس طریقے کے مکانات نہیں بنا سکتے، اس سے بہترین مکانات انہوں نے بنائے تھے۔ ہم چونے پتھر اور اینٹ میں جو ہے وہ مکانات بناتے ہیں، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے مکانات بنائے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، انہوں نے بھی تجارت کی منڈیاں سجائی تھی، انہوں نے بھی شادیاں رچائی تھی، وہ بھی خوشیوں کے اندر تھے، وہ بھی کھیل کود میں مصروف تھے۔ لیکن اللہ کا کلام کہتا ہے جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جب انہوں نے رب کے ساتھ سرکشی کی، انہوں نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، تو اللہ نے ان کے درمیان نبیوں کو جلوگر فرمایا۔ انبیاء کی آمد کے بعد جب انہوں نے نبیوں کے فرامین پر کان نہیں دھرا اور اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو کسی پر آندھی بھیج کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا، کسی پر پتھروں کی برسات کر دی گئی، کسی کا چہرہ سور کی طرح کر دیا گیا، بعض قوموں کے چہرے بندر کی طرح کر دیے گئے، ان کے چہرے تبدیل کر دیے گئے۔ قرآن مقدس جگہ جگہ پر ان قصص کو اس لیے دہراتا ہے تاکہ تم آگاہ ہو جاؤ۔ انہوں نے کھیل کود رچائے تھے، زمین سے ان کا اقتدار ختم ہو گیا، ان کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا، ان کی نسلوں کو منقطع کر دیا گیا، ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے۔ اس لیے اللہ نے تمہیں ایک مرتبہ زندگی دی ہے۔ ان کے پاس تو زندگی کسی کے پاس 200 سالہ تھی، کسی کے پاس 300 سالہ تھی، کسی کے پاس 500 سالہ تھی، تمہارے پاس تو 60 اور 70 سال کی عمر ہے۔ اس عمر کو کھیلوں میں نہ گواؤ، اس عمر کو رب کی نافرمانیوں میں نہ گواؤ، اس عمر کو اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہوئے نہ گزارو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، نہ ایک نیکی کر سکو گے، نہ کوئی کام کر سکو گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک دن پھر وہ آنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا، اس کو بغیر حساب لیے ہوئے چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، میرے کریم نے حساب لینا ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ تم سے سوال پوچھنا ہے، اس نے تم سے حساب لینا ہے، ہم سے حساب لینا ہے۔ کس طرح لینا ہے، کس شان سے لینا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے، اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کرو گے، اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا۔ آپ مجھے بتائیں، جب ذرہ برابر برائی بھی تم نے دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے، ہم بڑے بڑے جرائم کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں پر ہمارے بزرگوں نے مستقل کتابیں لکھی ہے تاکہ امت کو پتہ چل جائے بڑے گناہوں سے بچنے کے حوالے سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جب تم
बड़े गुनाहों से बचोगे तो अल्लाह तुम्हारे छोटे गुनाहों को यूं ही माफ कर देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन बाज बुजुर्ग कहते हैं गुनाह कोई छोटा नहीं होता, इसलिए कि पता नहीं किस गुनाह पर अल्लाह नाराज हो जाए और उसी पर हमारी पकड़ कर ले। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जानते हैं आप, मेरे मौला ने पकड़ करने पर आया तो कैसे कैसों की पकड़ कर ली। एक मर्तबा एक बुजुर्ग जिन्होंने अपनी जिंदगी को इबादत में गुजारा, रियाजत में गुजारा, तकवा और परहेजगारी में गुजारा, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ, उनके इंतकाल के बरसों बाद किसी उनके मुरीद ने, मानने वाले ने ख्वाब में देखा तो पूछा, बुजुर्ग क्या हाल है, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। वो फरमाते हैं जब से इंतकाल हुआ है आज तक के धूप में खड़ा रखा गया हूँ, अभी तक के मगफिरत नहीं हुई है और अभी मगफिरत की कोई सूरत भी नजर नहीं आती। उन्होंने कहा आप तो दिन को रोजे रखते थे, रातों को इबादत करते थे, आज तक आपकी मगफिरत नहीं हुई। कहा हाँ, बस एक गुनाह पर पकड़ हो गई है इसलिए अब तक मगफिरत नहीं हुई। बुजुर्ग से पूछा गया, ख्वाब देखने वाले ने पूछा आप जैसे इंसान से क्या गुनाह हो गया था। दिल के कानों से मेरी कौम के जवान सुनो, सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा का मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं होता, हमारा मकसद होता है काश कि किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी की जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पूछने वाले ने पूछा आप तो रात रात भर इबादत करते थे, दिन को रोजा रखते थे, आखिर आपसे कौन सा गुनाह हो गया और उस गुनाह पर पकड़ हो गई। बुजुर्ग फरमाते हैं एक दिन में अपने आंगन में बैठा था, बारिश का मौसम नहीं था। आमतौर पर लोगों की सोच ये है जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 4 महीने बारिश के होते हैं, उसके बाद फिर सर्दी के होते हैं, उसके बाद फिर गर्मी के होते हैं। लोगों ने इसको तकसीम कर रखा है, तो लोगों की फिक्र और सोच ये है कि 4 महीनों में बारिश होगी, 4 महीनों में सर्दी होगी, 4 महीनों में गर्मी होगी, इस तरीके से पूरे साल को तकसीम कर दिया है। बुजुर्ग फरमाते हैं मैं अपने घर के आंगन में बैठा था, बारिश का मौसम नहीं था, अचानक बारिश होने लगी, मेरे मुंह से एक जुमला निकल गया, बेसाख्ता जुमला निकला, ओफ ये बेवक्त की बारिश, बस इसी एक जुमले पर पकड़ हो गई। जब मौला की बारगाह में रूह को पहुंचाया गया तो मेरे अल्लाह ने कहा हमारे यहाँ तो हर काम का एक वक्त मुकर्रर है, तूने बारिश को बेवक्त कैसे कह दिया। जब तक के तू बारिश को बेवक्त साबित नहीं करेगा उस वक्त तक तेरी मगफिरत नहीं होगी। मुझे बताओ अगर बारिश को बेवक्त कह देने पर पूरी पूरी रात इबादत करने वालों की पकड़ हो सकती है, पूरे पूरे दिन को जिंदगी भर अय्याम ममनुआ के अलावा जो लोग रोजा रखने में गुजार देते हैं उन लोगों की पकड़ हो सकती है। हमने किस तरह गुनाह किए हैं, हमने तो गुनाहों की अड्डों को आबाद किया, गुनाह हमारी पहचान बन चुके हैं, गुनाह हमारा शियार बन चुके हैं। कदम कदम पर गुनाह, कदम कदम पर बुराई, गुनाह बेलज्जत में इतने मुनहमिक हो गए, इतने डूब गए, ऐसा लगता है जैसे इस कौम का कभी नेकियों से ताल्लुक था भी यही नहीं था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, मुत्तकी वो नहीं जो कसरत के साथ इबादत करता हो, मुत्तकी वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों से बचता हो, जो गुनाहों से बचता हो। इसलिए कि जो इबादत करेगा मुमकिन है वो गुनाह भी करे, लेकिन जो बंदा गुनाहों से बचता ही रहे उसकी जिंदगी में तो इबादत ही इबादत होगी, रब की फरमा बरदारी ही फरमा बरदारी होगी। इसलिए अल्लाह के वो बंदे बहुत बुलंदी पर फाइज है, तकवा के बुलंद मकाम पर फाइज है, जो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से अपने आप को बचाते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मैं 3 गुनाह बड़े गुनाहों का तस्करा करना चाहता हूँ। वक्त में गुंजाइश रही तो तीनों पर हल्की हल्की कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेंगे, हदीस मुबारका से रोशनी लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर हम लोगों को बड़े गुनाह की मारिफत मिल गई, उनकी नहुसत पता चल गई, तो हम अपने आप को बचाएंगे। और जो बड़े गुनाह से बच गया अल्लाह उसके छोटे गुनाहों को तो माफ कर ही देता है, वो करीम है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन एक बात ये भी बता दूं, हजरत सैयदना फुज़ैल इब्न अयास कहते हैं गुनाह छोटा कब होता है और गुनाह बड़ा कब होता है। जिस गुनाह को तुम छोटा समझते हो अल्लाह के नजदीक
نزدیک وہ بڑا ہوتا ہے، اور جس گناہ کو تم بڑا سمجھتے ہو وہ گناہ اللہ کے نزدیک چھوٹا ہوتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، جب میرا بندہ گناہوں سے بچتا ہے اور میری نافرمانی سے بچتا ہے تو ہم اس سے اتنی برکت عطا کرتے ہیں وہ برکت کبھی ختم نہیں ہو۔ اور جب میرا بندہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے ہم اس پر ایسی لعنت کرتے ہیں کہ وہ لعنت اس پر 7 پشتوں تک برستی رہتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے راحت کا سامان کرنے والوں، میں کما کر جاؤں گا تو میری اولاد کے کام آئے گا۔ گناہ کرتے وقت یہ بھی سوچ لیا کرو کہ اگر لعنت پڑے گی تو 7 پشتیں بھگتے گی۔ کم سے کم دوسروں کی اولاد سے پیار نہیں کرتے، اپنی اولاد سے تو پیار کرو۔ 1 2 نہیں 7 پشت۔ فرمان کس کا؟ اللہ کا۔ زبان کس کی؟ مصطفیٰ جان رحمت کی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، دنیا کا کوئی انسان لعنت کر دے آپ کو برا لگتا ہے، جس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، جس پر رب لعنت فرمائے۔ اور پھر لعنت صرف آپ تک محدود نہیں بلکہ 7 پشتوں تک۔ اللہ تبارک و تعالی رحم کرم فرمائے۔ اللہ اپنے غضب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہر گناہ سے بچو، ہر برائی سے بچو، اپنے دامن کو بچاؤ۔ اور یوں بھی گناہ کرنے سے نہ کسی کو عزت ملی ہے نہ مل سکتی۔ اما عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ مومنوں کے دل سے اس کی عزت کو اٹھا لیتا ہے۔ اس دن سے ڈرو کہ مومن تم سے نفرت کرے، ایمان والے تم سے نفرت کرے، اس لیے کہ ایمان والے یوں ہی نفرت نہیں کرتے۔ تم اپنی تنہائیوں میں گناہ کرتے ہو یہ سوچ کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ادھر تنہائی میں گناہ کریں گے، دوست تو دیکھے گا نہیں، استاد تو دیکھے گا نہیں، پیر تو دیکھے گا نہیں، محلے والے دیکھیں گے نہیں، سب نہیں دیکھ رہے ہیں۔ جس کے قبضے میں لوگوں کا دل ہے کیا وہ خدا بھی نہیں دیکھ رہا ہے؟ جھوٹی عزت اور سستی شہرت کے پیچھے دوڑنے والوں، میرے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو۔ انسان غار کے اندر گناہ کرتا ہے، اللہ اس کی نحوست کی وجہ سے مومنوں کے دل میں اس کی نفرت پیدا کرتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ آج ہر انسان عزت دار بننا چاہتا ہے۔ سفید کپڑے پہن کر کے اگر کسی کو عزت ملنی ہی تھی تو سفید کپڑوں کا شوروم سب سے زیادہ دنیا میں معزز ہوتا۔ قیمتی کپڑے پہن کر اگر کسی کو عزت ملتی تو قیمتی کپڑوں کی دکانیں دنیا میں معزز ہوتی۔ اگر دولت کی ریل پیل کسی کو معزز بناتی تو فرعون اور حامان کو اتنی ذلت نصیب نہ ہوتی۔ انسان کو دنیا کا ساز و سامان معزز نہیں کرتا بلکہ اس کی نیکی، اس کے اعمال، اللہ سے ڈرنا، جرائم سے بچنا اسے اللہ کے نزدیک معزز کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ یہی وجہ تو ہے بلال ہے غلام، رنگ ہے کالا، دانت بڑے بڑے ہیں، لیکن عزت کا عالم یہ ہے صحابہ انہیں یا سیدنا بلال کہہ کر کے پکارتے ہیں، کعبہ ان کے پیروں کے نیچے آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر کبھی اذان دینے سے روک دیا جاتا ہے تو اس دن صبح ہی نمودار نہیں ہوتی، اور پھر یہ کہا جاتا ہے جب تک بلال اذان نہ پڑھیں گے صبح نمودار نہ ہوگی، اس لیے کہ زمین والے تو بلال کی اذان کو سنتے ہیں لیکن عرش والے بھی ان کی آواز کے مشتاق رہتے ہیں۔ یہ منزل ان کو ملتی ہے
ہیں جن کے دل خشیت ربانی کا گنجینہ بن جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھو اس اجتماع کا پیغام یہ ہے، بڑے گناہوں سے بچیں گے۔ اور بڑے گناہوں کی بڑی تفصیل ہے، کسی نے کہا بڑے گناہ 4 ہے، کسی نے کہا 3 ہے، کسی نے کہا 7 ہے، کسی نے کہا 14 ہے، کسی نے کہا 17 ہے، کسی نے کہا 25 ہے، کسی نے کہا 70 ہے، کسی نے کہا 700 ہے، لیکن ایک قول سب سے زیادہ پسندیدہ یہ ہے، جس گناہ پر اللہ ناراض ہو جائے بس وہی گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو گناہ بڑے گناہوں میں بخاری شریف کی روایت میں، مسلم شریف کی روایت میں آقا بڑے گناہوں کو گناتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، ہر گناہ کی معافی ہے لیکن جس گناہ کی معافی نہیں اسے شرک کہتے ہیں، اس لیے شرک سے بچو۔ شرک کیا ہے؟ شرک سے بچو۔ آج امت شرک کی طرف بھی کچھ قدم بڑھا رہی ہے، جیسے سیریلوں سے اتنا پیار کہ اس میں ہندوستانی تہذیب کے مطابق جو بھجن وغیرہ ہوتے ہیں وہ مسلمان شوق سے سنتے ہیں، الا ماشاءاللہ امت کی اکثریت کی بات نہیں کرتا۔ شارح بخاری حضرت علامہ مفتی شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس نے بھجن کو خوش اور راضی رہ کر کے سنا وہ مشرک ہو گیا۔ اسی طرح گانوں میں جو شرکیہ کلمات ہے اس سے بھی بچو۔ اسی طرح آج کل کے حالات یہ ہیں، غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کیا جاتا ہے، اور یہ کہ ایک تہذیب ہے، ایک کلچر ہے، وہ ہمارے یہاں آتے ہیں، ان کے یہاں جاتے ہیں۔ اللہ کا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، دین پیور ہے۔ اور یہ لوگ آج کہتے ہیں قومی اتحاد، قومی یکجہتی، میں کہتا ہوں قومی یکجہتی تو پہلے سے تھی۔ ابو بکر اور ابو جہل دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے، عمر ابن خطاب اور ابو لہب دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے، پھر آخر کس نے دونوں گروپ میں حد فاصل قائم کیا اور دونوں کو الگ الگ کیا؟ اسی کو اللہ کا دین کہتے ہیں۔ جب تک دین نہ آیا تھا صدیق اور ابو جہل ساتھ ساتھ رہتے تھے، جب اللہ کا دین آیا ابو جہل جہنمی الگ ہو گیا، ابو بکر جنتی الگ ہو گئے۔ یہ دین جنتی اور جہنمیوں کو الگ الگ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اب آپ جوڑنا چاہتے، لوگ کہتے ہیں اس وقت امت پر مصیبت ہے، جان پہ بن آئی ہے، اس لیے اتحاد اتحاد کا نعرہ لگاؤ۔ اتحاد صرف ایمان والے کا ایمان والے سے ہوگا۔ ایک مومن کا اتحاد غیر مومن سے ہو نہیں سکتا۔ ایک عاشق رسول کا اتحاد ایک گستاخ رسول سے ہو نہیں سکتا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے اور یہ ایمان کی کسوٹی ہے، اور جہاں تک جان جانے کی بات ہے تو مومن اپنی جان سے کروڑوں درجہ اپنے ایمان سے محبت کرتا ہے۔ دشمن جان سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا۔ دادا مرشد حضور مفتی اعظم کہتے ہیں دشمن جان سے کئی بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے منکر سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے نہ مشرکوں سے اتحاد نہ منافقوں سے اتحاد۔ یہی سنی دعوت اسلامی کا منشور ہے، یہی سنی دعوت اسلامی کا مشن ہے۔ الحمدللہ نہ ہم مشرکین سے اتحاد کرتے ہیں نہ منافقین سے، کیونکہ ہمارا مسلک ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔
انسان کو چاہیے کہ عقل مندوں کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی کا موقف اس سے خود پوچھا جائے، نہ کہ اپنی مرضی سے قائم کیا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو عرض کر رہا تھا، آقا کریم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو کبھی معاف نہیں ہو سکتا وہ شرک ہے۔ تو مشرکوں کے تہوار میں شریک ہونا، ایسے کہ وہاں ان کے بتوں کی عبادت ہو رہی ہو، اس سے خوش رہنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس سے راضی رہنا، ان کے ساتھ ساتھ وہ اعمال کرنا، شرک ہے، اس سے بچا جائے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہی تو جہانگیر سے کہا تھا، یہی تو اکبر سے کہا تھا، ہمارا دین سب سے جدا اور منفرد ہے۔ ایک طرف تو شرک سے امت کو بچنے کی تعلیم دی گئی، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جس کو تعویذ پہننا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو مزار پہ جانا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو میلاد النبی کا جلوس بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو فاتحہ پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے، جس کو رسول اللہ کی نعت پڑھنا بھی شرک نظر آتا ہے۔ مجھے حیرت ہے، توحید کا نام لے کر کے گلی گلی پھرنے والوں، تمہیں کبھی توحید کا مزہ بھی ملا ہے؟ شرک کی ڈیفینیشن بھی تمہیں پتہ ہے شرک کہتے کسے ہیں؟ میں محققین کی آراء میں نہ جاتے ہوئے اور تحقیق کی تک بندیوں میں آپ کو نہ الجھاتے ہوئے بس عرف کے اعتبار سے دو جملوں میں شرک کی تعریف بتاؤں، علماء موجود ہے۔ شرک اسے کہتے ہیں جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے اس کو دوسرے کے لیے جاننا، ماننا اور اس کا قائل ہونا، یہ شرک ہے۔ جو چیز اللہ کے لیے خاص، اللہ کے لیے جو چیز خاص وہ بندے کے لیے ماننا، غیر اللہ کے لیے ماننا شرک ہے۔ یہ ایک دم آسان سی تعریف۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے سرفرا کہ مزار پہ جانا شرک ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی بھی مزار مانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ بندے کے لیے ماننا شرک۔ تو بندے کو آپ نے موت کا مزہ چکھنے کے بعد قبر میں داخل کیا، قبر میں لٹایا آرام کے لیے، اور پھر آپ اس کے مزار پر یہ سوچ کر گئے کہ یہ دنیا سے کوچ کر گیا، موت کا مزہ چکھ کر کے گیا، تو قبر پر آپ گئے۔ اگر اس کو شرک کہتے ہیں تو پھر گویا کہ در پردہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی کوئی مزار ہے اور وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اب آپ نے کسی اور کی مزار بنا لی، یہ شرک ہو گیا۔ نادان، میرا اللہ مزار سے پاک ہے، وہ موت سے پاک ہے، وہ حی و قیوم ہے، اس کو کبھی موت نہیں آنے والی، وہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، اس کی زندگی دینے کی شان یہ ہے وہ چاہے تو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو مزارات پہ جانا شرک کیسے ہو گیا؟ ہاں، بت خانوں میں جانا شرک ہوگا، اس لیے کہ بتوں کی عبادت کی جاتی ہے اور ہم مزاروں کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر ہم مزاروں کی عبادت کرتے تو ہمارے محلوں میں مسجدیں نہیں ہوتی، ہم مٹی کی قبریں یوں ہی بناتے رہتے اور معاذ اللہ پوجتے رہتے، لیکن اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ خدا کی قسم، پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ ہم کسی کو پیار کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں، تو وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اپنی جان سے زیادہ جس سے پیار کرتے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، لیکن جب ان کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں عبدہ و رسولہ۔ ہم ان کو جب بندہ مانتے ہیں، جب ان کو خدا نہیں کہتے تو کسی ولی کو خدا کیسے مانے، کسی برگزیدہ کو خدا کیسے مانے؟ ارے جسے جان سے زیادہ پیار کیا جب اسے خدا نہ کہا، بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں، اہل سنت کا امام، ہمارا امام امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ مصطفیٰ کی ثنا ختم یہاں ہوتی ہے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ تو جب انہیں محبوب، اور ایک بات بتاؤں، ہمیں تو حضور کو
شریک ماننے میں لطف ہی نہیں آتا. کیوں؟ ہم اپنے نبی کا یا اپنا نقصان کریں شریک مان کر؟ اپنا نقصان تو یہ کہ مشرک ہو گئے، اور نبی کا نقصان یہ کہ میرا تیرا ہو گیا، دونوں کو جدا کر دیا. جو شریک ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے، جو پارٹنر ہوتا ہے وہ جدا ہوتا ہے. ہم نبی کو پارٹنر اور شریک نہیں مانتے، ہم حبیب مانتے ہیں. شریک ماننے میں کوئی فائدہ بھی نہیں، نہ اپنا نہ نبی کا. نبی کے لیے یہ کہ خدا سے جدا کر دیا، اور اللہ کا فرمان ہے حبیب. یہ یہود و نصارہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو اس کے رسولوں سے جدا کر دے. یہ تو مومنوں کا طریقہ بھی نہیں. تو ہم حبیب مانتے، شریک نہیں. کیونکہ شریک میں چار چار آنے کا، ایک ایک آنے کا حساب ہوتا ہے. یہ تیرا، یہ میرا، اور اس پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، پھر اس پر قتل بھی ہوتے ہیں، پھر اس پر لڑائیاں بھی ہوتی ہے. اس لیے ہم شریک نہیں مانتے، ہم حبیب مانتے ہیں. شریک مانے نقصان. چاند میں نے بنایا، تو نے توڑا کیوں؟ سورج میں نے ڈبایا، تو نے نکالا کیوں؟ نادان، تجھے توحید نہیں پتا. توحید تو قریب نواز والوں کو معلوم ہے، توحید تو غوث الاعظم والوں کو معلوم ہے. کیوں؟ کیونکہ جن کے مذہب 1857 کے بعد انگریزوں کی میز پر بنے، وہ کیا توحید جانے؟ توحید تو وہ جانتے ہیں جن کا مسلک 1450 سال پرانا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر. شریک ماننے میں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے شریک مانتے نہیں. ہم تو حبیب مانتے ہیں. حبیب میں میرا تیرا نہیں ہوتا. جو چار آنے کے لیے حساب میں پارٹنر سے لڑ کے آیا ہے، جب گھر آ کے محبوب کو دیکھتا ہے تو خزانوں کی کنجیاں محبوب کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے وہاں پارٹنر سے چار آنے پہ لڑ کے آیا ہوں، لیکن او میری جان، یہ سب تو تیرا ہے. تو چاہے رکھ دے یا لٹا دے، بلا تشبیہ بلا تمثیل. ہم شریک نہیں مانتے کہ لڑائی کا شائبہ رہے، میرا تیرا رہے. ہم تو حبیب مانتے ہیں. قدرت یوں کہے جان میں نے بنایا، ٹکڑے تو کرے گا، تاکہ دنیا کو پتا چلے گا جب محبوب کا یہ عالم ہے تو خدا کا عالم کیا ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، اولاد رسول، اولاد رسول، نعرے تکبیر. ہمیں پاگل سمجھائے کہ ہم شریک مان لے، نہیں حبیب مانتے ہیں. حبیب سورج میں ڈباؤں گا، تو اشارہ کر کے پلٹانا تاکہ دنیا کو پتا چلے. جب بندے کی شان یہ ہے، خدا کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. جابر کے بچوں کو موت میں دوں گا، تو پکارنا زندہ ہو کے آئیں گے تاکہ پتا چلے محبوب کی یہ شان ہے. خدا کی شان کیا ہوگی؟ حبیب جب تو کعبے کو چھوڑ دے گا، کعبہ سب سے قیمتی ہوگا، وہ حرم ہوگا، لیکن جب تو مدینے میں قدم رکھے گا تو کعبے والے شہر سے زیادہ دگنا برکت مدینے میں کر دوں گا تاکہ پتا چلے مصطفیٰ کے قدموں کا یہ عالم ہے. تو خدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم شریک نہیں مانتے، حبیب مانتے. اس لیے ہم کہتے شرک سے بچو، شرک سے بچو. لوگ کہتے ہیں حضور کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ شرک ہو گیا. 15 اگست پہ تم جھنڈے کے لیے، راشٹر گیت کے لیے کھڑے ہوئے تو شرک نہ ہوا؟ اسی لیے کہتے ہیں انگریزوں کی میز پر بنے ہوئے مسلک کو قبول کرنے میں بڑا نقصان ہے. انگریزوں کی میز پر بنے ہوئے مسلک کو قبول نہ کرو، ورنہ ہند میں وہابیت، دیوبندیت، قادیانیت، چکڑالیت، یہ سب کے سب 1857 کے بعد ہے. اپنا وجود نہیں بتا سکتے. ہاں ہند میں اگر آپ کو ملے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ملے گا. ہند غریب نواز آئے نا، غریب نواز آئے،
داتا صاحب کی مزار پہ فاتحہ پڑھ کے چلا کر کے آئے. یوں بھی آ سکتے تھے. غوث پاک کے مزار پہ گئے تو آواز آئی معین الدین ہند میں اللہ کا شعر رہتا ہے. وہ پورا اکھنڈ بھارت ہے نا, لاہور بھی ہند کا شاعر تھا پہلے, ابھی ظالموں نے جدا کر دیا. لوگوں کو جدائی سے بہت پیار ہے لیکن ہمیں جدائی سے نہیں, ہم تو خواجہ کا پورا ہندوستان مان. اکھنڈ بھارت, خواجہ ہند کے راجا ہیں اور اکھنڈ بھارت کے راجا ہیں, اور ان کو راجا میرے غوث نے بنایا ہے, مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا ہے. اور جب میرے آقا غریب نواز آئے تھے نا تو پرتھوی راج اکھنڈ بھارت کا سمراٹ تھا, اسے جو قتل کروایا اس کے بعد کوئی غیر مسلم ہند کا سمراٹ نہ بن سکا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ملک میں دو سمراٹ نہیں ہو سکتے. خواجہ کی آمد سے پہلے سمراٹ تھا, خواجہ کی آمد کے بعد کوئی سمراٹ آج تک نہیں بن سکا, کیونکہ ایک ملک میں دو سمراٹ نہیں ہو سکتے. جب نبی کا بنایا ہوا سمراٹ موجود ہے تو اوٹوں پہ بنائے ہوئے سمراٹ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. جو اوٹوں پر بنتے ہیں 5 سال کے بعد اٹھا کر پھینک دیے جاتے ہیں, جو مدینے والے کے اشارے پہ بنتے ہیں قیامت تک کے لیے کوئی اقتدار کی کرسی سے ہٹا نہیں سکتا. حکومت وقت یاد رکھے, یہاں تو کل دوسرا رہے گا. زمین ہندوستان کا راجا ہمارا خواجہ سدا رہے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, خواجہ کا ہندوستان. بغداد میں غوث الاعظم کی مزار پہ غوث پاک کہتے ہیں ہندوستان میں اللہ کا شعر ہے, پہلے وہاں جانا پھر اجمیر جانا. غریب